موبائل کی مسلسل رنگ ٹون سے احمد کی آنکھ کھل گئی۔ فون اس کے انعام چچا کا تھا، جو بچپن سے ہی اسے اپنا بیٹا مانتے تھے۔ احمد جو حال ہی میں اپنے امتحانات سے فارغ ہوا تھا، ان دنوں کافی بوریت کا شکار تھا۔ اس کے چاچا نے احمد کو کہا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے ان کے پاس چلا آئے۔ احمد نے سوچا وہ ویسے بھی ان دنوں فری ہے تو کیوں نہ چاچا کی بات مان لی جائے۔ تو اس نے اپنے کپڑے بیگ میں رکھے اور چاچا کے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ جس گاؤں کی طرف وہ جا رہا تھا وہ ایک دور دراز گھنے درختوں کے سلسلے کے درمیان تھا۔ بس سے اترنے کے بعد اس نے چاچا کے گھر کا رخ کیا۔ وہ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے بالآخر اپنے چاچا کے گھر پہنچ گیا۔ جب وہ ان کے گھر پہنچا تو اس نے وہاں ایک خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے چاچا کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ اس نے اپنے چاچا سے پوچھا یہ لڑکی کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ ہماری نوکرانی شیلا ہے۔ اس بیچاری کے ماں باپ ایک حادثے میں مر گئے، اس کا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے، تو یہ اسی وقت سے ہمارے ساتھ ہی ہے۔ احمد اس لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ بڑی بڑی آنکھیں، دودھ جیسا سفید رنگ اور کتابی چہرہ اس کے حسن کو چار چاند لگا رہے تھے۔ غرض کہ وہ لڑکی حسن کا پیکر تھی۔ طویل اور لمبے سفر کی وجہ سے احمد کافی تھک چکا تھا، اس لیے اس نے کہا میں فی الحال سونا چاہتا ہوں۔ چچی شیلا سے مخاطب ہوئی بیٹا اس کے لیے اوپر والا کمرہ صاف کر دو۔ شیلا نے چچی کی بات پر وہ کمرہ صاف کر دیا۔ کمرہ صاف ہونے کے بعد احمد نے اپنا سامان رکھا اور بستر پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ وہ اسی لڑکی کے بارے میں سوچ رہا تھا، بار بار اس کا چہرہ اس کے خیالوں میں آ رہا تھا۔ پھر اس نے ان خیالات کو جھٹک دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر کے بعد اس کو نیند نے آ لیا۔ رات کے دوسرے پہر جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بستر سے اٹھا اور نیچے برآمدے میں آ گیا۔ پورا گھر سائیں سائیں کر رہا تھا۔ گھر پر ایک عجیب اور پراسرار خاموشی تھی۔ سب سے پہلے اس نے شیلا کو تلاش کیا، مگر اسے بڑی حیرانی ہوئی کہ شیلا گھر میں کہیں بھی نہ تھی۔ وہ چاچا اور چاچی کے کمرے میں آیا تو وہ اپنے بستر پر موجود نہیں تھے۔ اب اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ اسے شدید خطرے کا احساس ہوا اور ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک چھت پر کسی چیز کے گرنے کی آواز آئی تو وہ تیزی سے چھت کی طرف بھاگا، اور پھر جو منظر اس نے دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ چچا اور چچی خون میں لت پت پڑے تھے اور وہ نوکرانی شیلا چچی کی لاش کو گھسیٹ رہی تھی۔ قدموں کی آواز سے شیلا نے مڑ کر دیکھا تو ایک زوردار چیخ ماری، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس لڑکی نے ایک عجیب و غریب خوفناک جانور نما بلا کا روپ دھار لیا۔ احمد گھبرا کر پلٹا اور بھاگ کھڑا ہوا، اور اسی جلد بازی میں اس کا پیر پسلا، فرش پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو وہ مکان کے صحن میں تھا، اور اس کے جسم پر جگہ جگہ زخم کے نشان تھے۔ وہ بمشکل کھڑا ہوا اور دروازے کی طرف چلنا شروع ہوا۔ السلام